أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ شرح السنہ امام بربہاری کی تالیف ہے اور اس کتاب پہ الحمدللہ دروس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا یہ کتاب واقعی امام بربہاری کی ہے؟ کیا اس کتاب کی نسبت امام بربہاری کی طرف درست ہے یا یہ کتاب کسی اور کی ہے؟ تو اس لیے آج کے درس میں پہلے نمبر پہ اسی مسئلے پہ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ اشکال پیدا کیوں ہوا؟ یہ اشکال اس لیے پیدا ہوا کہ اس کتاب کا جو کلمی نسخہ ہے جسے مخطوطہ کہتے ہیں وہ صرف ایک ہے، اور اس مخطوطے کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کتاب شرح سنہ، کہ یہ کتاب شرح سنہ ہے، عن ابی عبداللہ احمد ابن محمد ابن غالب الباہلی غلام خلیل۔ یہ کتاب شرح سنہ ہے اور یہ ابو عبداللہ احمد بن محمد بن غالب الباہلی غلام خلیل کی طرف سے ہے۔ روایت ابی بکر احمد ابن کامل ابن خلف ابن شدر القاضی، اور اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر احمد بن کامل بن خلف بن شجرہ۔ تو یہ الفاظ جو ہیں ان سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کتاب غلام خلیل کی ہو، اور روایت کرنے والے ان سے ابو بکر احمد بن کامل ہیں۔ بلکہ اس کے بعد یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دافع الی ابو عبداللہ احمد بن محمد ابن غالب الباہلی ھذا الکتاب، کہ یہ راوی کہتے ہیں ابو بکر احمد بن کامل کہ مجھے یہ کتاب دی ابو عبداللہ احمد بن محمد بن غالب الباہلی نے، اور کہا کہ تم یہ کتاب میری طرف سے روایت کر سکتے ہو شروع سے لے کے آخر تک۔ تو یہاں سے اور کتاب کے ایک اور مقام سے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے یہ کتاب کسی غلام خلیل نامی شخص کی ہو، اور جب ہم غلام خلیل نامی شخص کے بارے میں کتابیں کھولتے ہیں کہ یہ آدمی کیسا تھا، تو یہ ملتا ہے کہ یہ حدیثیں گڑا کرتا تھا اور کذاب قسم کا شخص تھا، جھوٹا شخص تھا۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں کہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ بغداد کا دجال ہے۔
اور ایک اور امام کہتے ہیں کہ میں نے غلام خلیل سے کہا کہ یہ احادیث جن کا تعلق آخرت سے ہے، فکر آخرت سے ہے، جنہیں تم بیان کرتے ہو، یہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو کہنے لگا یہ ہم خود گڑھتے ہیں تاکہ ان احادیث کو پڑھ کر عام لوگوں کے دل نرم ہو جائیں اور آخرت کی طرف مائل ہو جائیں۔ امام دارقطنی اس آدمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ضعیف تھا، ایک اور مقام پہ کہتے ہیں کہ کذاب تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس کو کذاب قرار دیا ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کتاب جس کی نسبت غلام خلیل کی طرف کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اگرچہ پہلے صفحہ پہ واضح طور پہ نہیں یہ لکھا کہ کتاب ان کی ہے، یہ غلطی ہے کاتبین کی، یہ غلطی ہے ان کی جو پرانے زمانے میں کتابیں لکھا کرتے تھے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں کتابیں پرنٹ نہیں ہوتی تھی بلکہ لکھی جاتی تھی، تو ان لوگوں سے یہ کسی وجہ سے غلطی ہوئی ہے، ورنہ بڑے بڑے پرانے ائمہ کرام نے اس کتاب کی نسبت امام بربہاری کی طرف کی ہے۔ یہ کتاب امام بربہاری کی ہے، اس کے بارے میں جو ہمارے پاس قرائن ہیں، دلائل ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ وہ لوگ جنہوں نے امام بربہاری کا ترجمہ لکھا، ان کی زندگی پہ لکھا ہے، انہوں نے ان کی کتب میں اس کتاب کا بھی نام لکھا ہے جسے ہم شرح سنہ کہتے ہیں اور جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بہت سے ائمہ کرام نے اس کتاب کی کئی عبارتیں اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں تو نسبت امام بربہاری کی طرف کی ہے۔ مثال کے طور پہ قاضی ابن ابی یعلا جن کی کتاب کا نام ہے طبقات الحنابلہ، جو سن 526 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 6 ہجری میں، ابھی کون سی چل رہی ہے؟ 15ویں ہجری، 15ویں صدی ہے۔ تو وہ اس کتاب کی بہت ساری عبارتیں نقل کرتے ہیں اور نسبت امام بربہاری کی طرف کرتے ہیں۔ نمبر 2 شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو 728 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، جن کا تعلق 8ویں صدی سے ہے، وہ بھی اپنی کتب میں اس کتاب کی نسبت امام بربہاری کی طرف کرتے ہیں۔ امام ذہبی جو 748 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ اپنی کتاب العلوم میں اس کتاب کی عبارت نقل کرتے ہیں اور نسبت کرتے ہیں امام بربہاری کی طرف۔ پھر امام ابن مفلح المقدسی 708 ہجری میں 708 ہجری میں پیدا ہوئے اور 763 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ اپنی کتاب الفروع میں اور اپنی کتاب الاداب الشرعیہ میں اس کتاب کی بہت ساری عبارتیں نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام بربہاری نے کہا، یعنی کہ یہ نہیں کہتے کہ غلام خلیل نے کہا۔ اس کے علاوہ یہی کتاب جسے ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا نام کیا شرح سنہ، اس کتاب میں مسئلہ نمبر 103، وہاں پہ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَجَمِيعُ مَا وَصَفْتُ لَكَ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَنْ أَصْحَابِهِ وَعَنِ التَّابِعِينَ وَالْقَرْنِ الثَّالِثِ إِلَى الْقَرْنِ الرَّابِعِ، کہ اس کتاب میں جو کچھ میں نے لکھا ہے، جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، صحابہ کرام کی طرف سے ہے، تابعین کی طرف سے ہے، اور 3 صدی سے لے کے 4 صدی کے علماء کرام کی طرف سے ہے۔ تو یہ عبارت واضح طور پہ دلیل ہے کہ یہ کتاب امام بربہاری کی ہے۔
کیونکہ امام بربہاری یہ 329 ہجری تک زندہ رہے ہیں، 4 صدی میں زندہ تھے، جبکہ غلام خلیل 275 ہجری میں فوت ہوئے، تو وہ تو 4 صدی میں موجود ہی نہیں تھے۔ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اقوال میں نے اس کتاب میں لکھے ہیں یہ 3 سے 4 صدی کے علماء کے نام کے ہیں، جبکہ وہ 4 صدی شروع ہونے سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ کتاب کس کی ہے، امام بربہاری کی ہے۔ اب ہم باقاعدہ درس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے مسئلہ نمبر 9۔ امام صاحب کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الطَّرِيقِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَجُلٌ زَلَّ عَنِ الطَّرِيقِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الْخَيْرَ فَلَا يُقْتَدَى بِزَلَّتِهِ فَإِنَّهُ هَالِكٌ۔ وَاعْلَمْ، امام صاحب کہتے ہیں یہ بات جان لیں، ذہن نشین کر لیں، اس بات پہ یقین رکھیں کہ ان الخروج من الطریقی، کہ راستے سے نکلنا 2 طرح ہوتا ہے۔ یہاں راستے سے مراد ہے صراط مستقیم، درست راستہ، حق راستہ۔ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان حق راستے سے کیسے نکل جاتا ہے، حق راستے سے کیسے نیچے اتر جاتا ہے، حق راستے سے کیسے بھٹک جاتا ہے، یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَاعْلَمْ، یہ بات جان لو، اس بات پہ یقین رکھو کہ راستے سے نکلنا، راستے سے ہٹنا علی وجہینی 2 طرح ہوتا ہے۔ اما احدہما، ان 2 میں سے ایک وہ شخص ہوگا فرجل زل عن الطریق، جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا، پھسل گیا، وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الْخَيْرَ، لیکن اس کی نیت صاف ہے، وہ نہیں ارادہ کرتا مگر خیر کا، خیر تلاش کر رہا تھا، خیر کی جستجو میں تھا، نیت اس کی اچھی تھی، قصد اس کا اچھا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ پھسل گیا، گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، غلطی کر گیا۔ فَلَا يُقْتَدَى بِزَلَّتِهِ، تو اس کی لغزش، اس کی غلطی، اس کی اس گمراہی کی اقتداء نہیں کی جائے گی، پیروی نہیں کی جائے گی۔ فَإِنَّهُ هَالِكٌ، کیونکہ وہ شخص تو ہلاک ہونے والا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ترجمہ میں کر لوں پوری عبارت کا، کہتے ہیں وَآخَرُ عَانَدَ الْحَقَّ وَخَالَفَ، دوسرا وہ شخص جو حق سے اناد رکھتا ہے، جاننے بوجھنے کے باوجود حق کو ترک کر دیتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے۔ وَآخَرُ عَانَدَ الْحَقَّ وَخَالَفَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، دوسرا وہ جو حق سے اناد رکھتا ہے اور جو اس سے پہلے متقی اور پرہیزگار لوگ گزرے ہیں ان کی مخالفت کرتا ہے۔ فَهُوَ ضَالٌ، تو یہ آدمی گمراہ ہے، مضل، گمراہ کرنے والا ہے، شیطان، شیطان ہے، مرید، سرکش ہے، فی ہذہ الامت، اس امت میں، حقیق، حق بنتا ہے، علی من عرفہ، اس آدمی کا جس نے اس شیطان کو پہچان لیا، ان یحذر الناس منہ، کہ وہ لوگوں کو اس کے بارے میں خبردار کرے، وَيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ قِصَّتَهُ، اور لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کو واضح کرے، اس کے معاملے کو واضح کرے، لِأَلَّا يَقَعَ فِي بِدْعَتِهِ أَحَدٌ، تاکہ اس کی بدعت میں کوئی بھی واقع نہ ہو، فَيَهْلِكَ، تو وہ ہلاک ہو جائے، یعنی کہ اس کی بدعت میں واقع ہونے والا۔ تو اس مسئلے میں امام بربہاری بتانا چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم کو آپ پکڑ کر رکھیں، صراط مستقیم پہ آپ گامزن رہیں، دائیں بائیں
جو دیگر راستے ہیں ان سے بچیں، ان سے دور رہیں۔ اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ انسان صراط مستقیم سے کیسے ہٹ جاتا ہے۔ صراط مستقیم کو کون کون لوگ ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں، جو اس سے نکل جاتے ہیں، جو اس سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ آدمی جس کی نیت اچھی ہے، ارادہ اچھا ہے، لیکن وہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا، پھسل گیا۔ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الْخَيْرَ، جبکہ اس کا ارادہ خیر کا تھا، ارادہ اس کا برا نہیں تھا۔ تو اس آدمی کی اس لفظ کی پیروی نہیں کی جائے گی، اس کی اقتداء نہیں کی جائے گی۔ جب مؤلف نے یہ کہا کہ اس کا ارادہ کیا تھا؟ خیر کا، تو یہاں سے مجھے ایک اثر یاد آ گیا، عبداللہ بن مسعود کا ایک واقعہ یاد آ گیا، ان کے الفاظ یاد آ گئے جنہیں امام دارمی روایت کرتے ہیں، اور اس کے راوی ہیں عمر بن سلمہ الحمدانی۔ دارمی میں اس کا نمبر ہے 210۔ عمر بن سلمہ الحمدانی کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلا کرتے تھے مسجد جانے کے لیے، تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ رہتے۔ ایک دن ہم گئے اور ان کے گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے کہ ابو موسیٰ اشعری بھی پہنچ گئے۔ کون پہنچ گئے؟ ابو موسیٰ اشعری۔ جب عبداللہ بن مسعود نکلے تو ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ میں نے آج مسجد میں ایک نئی چیز دیکھی ہے۔ مسجد میں کچھ لوگ موجود ہیں، گروپوں کی شکل میں ہے، ہر گروپ کا ایک امیر ہے، اور وہ ان سے اجتماعی ذکر کروا رہا ہے۔ وہ گروپ میں موجود ہر آدمی سے باری باری کہتا ہے سبحوا 100، 100 بار کیا کہو؟ سبحان اللہ۔ کبروا 100، 100 بار کیا کہو؟ اللہ اکبر۔ ہلیلوا 100، 100 بار کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ان لوگوں نے اپنے سامنے کنکریاں بھی رکھی ہوئی ہیں، ان کنکریوں کے ذریعے وہ گنتے رہتے ہیں، شمار کرتے رہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود آئے، ان کے اوپر کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ تم لوگ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، یہ کیا کام کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اور کنکریوں کے ذریعے شمار بھی کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تم اپنے گناہ شمار کرو، نیکیاں شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکیوں کے بارے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی بھی نیکی تمہاری ضائع نہیں جائے گی، یعنی کہ اللہ کے فرشتے ایک ایک نیکی کو نوٹ کر رہے ہیں۔ پھر عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ تم لوگوں نے کتنی جلدی ہلاکت کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ ابھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال شدہ کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی تو وہ برتن جنہیں آپ استعمال کیا کرتے تھے ٹوٹے نہیں ہیں، تم لوگوں نے اتنی جلدی ہلاکت کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ تو وہ لوگ اپنی صفائی پیش کرنے لگے، عبداللہ بن مسعود کو مطمئن کرنے لگے اور کہنے لگے اے ابو عبد الرحمن، ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہمارا ارادہ خیر کا ہے، واللہ ما اردنا الا الخیر، اللہ کی قسم ہمارا ارادہ خیر کا ہے، ہماری نیت بری نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے اس موقع پہ بہت ہی سنہری اصول بیان کیا تھا، کہا وَكَم مِّن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَمْ يُصِبْهُ، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، جن کی نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن جو عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ خیر پہ مبنی نہیں ہوتا، خیر ان کو ملتی نہیں ہے، خیر کی تلاش میں نکلتے ہیں، خیر کی جستجو میں ہوتے ہیں، لیکن جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں، وہ خیر پہ مبنی نہیں ہوتی۔
تو یہاں پہ بھی کتاب کے مؤلف نے کیا کہا ہے کہ صراط مستقیم سے پھسلنے والے کون کون ہوتے ہیں؟ نمبر ایک وہ جس کا ارادہ اچھا ہوتا ہے، ارادہ خیر کا، لیکن اس کے باوجود وہ پھسل جاتا ہے تو اس کی غلطی کی اقتدا نہیں کی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ اس کی اندھی تقلید نہیں کی جائے گی. پھسلنے والا عقیدے کے مسئلے میں پھسلے یا حلال و حرام کے مسئلے میں پھسلے، جہاں پہ کسی سے غلطی ہوئی ہے، لغزش ہوئی ہے، اس کی غلطی کو نہیں لیا جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ اندھی تقلید کرنا جائز نہیں ہے. فَإِنَّهُ هَالِكٌ، کیونکہ ایسا شخص ہلاک ہونے والا ہے. ہلاک تب ہوگا جب اسے علم ہو جائے کہ میں غلطی پہ ہوں، پھر بھی رجوع نہ کرے، توبہ نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ ہلاک ہوگا. اور اگر کسی کی نیت اچھی ہے، اس نے کوئی مسئلہ، نیا مسئلہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اجتہاد کیا ہے، ارادہ اچھا تھا، محنت کی ہے، اور تعصب نہیں تھا کسی مسلک کے لیے، کسی بزرگ کے لیے حد تک پہنچنا چاہتا تھا، پھر بھی غلطی ہو گئی، اور وہ اجتہاد کے قابل تھا، پھر بھی غلطی ہو گئی، تو انشاءاللہ اسے گناہ نہیں ملے گا، بلکہ کوشش کرنے پہ اسے اجر و ثواب ملے گا. اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ دوسرا شخص وہ ہے جو سیدھے راستے سے ہٹتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ اسے غلطی لگ گئی ہے، بلکہ یہ عناد رکھتا ہے، یہ حق کو جانتا ہے. یہیں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ بہترین مثال عیسائیوں کی ہے. عیسائی گمراہ ہوئے، نیت اچھی تھی، اللہ نے اس لیے ان کو کیا کہا ہے؟ الضالین. اور یہودی کون ہے؟ المغضوب علیہم، کیونکہ ان کے پاس حق تھا، علم تھا، اس کے باوجود انہوں نے صراط مستقیم سے اعراض کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے سے اعراض کیا، قرآن پہ ایمان لانے سے اعراض کیا. تو یہاں پہ دوسرے نمبر پہ وہ ہے جو حق جانتا ہے، جان بوجھ کر وہ متقی لوگوں کے راستے کو ترک کرتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے. تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ایسا شخص گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ نساء میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرے حق واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کے دوسروں کا راستہ اختیار کرے، تو ہم اسے پھر اسی جانب پھیر دیں گے جدھر وہ جا رہا ہے، اور اسے جہنم میں جگہ دیں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ مسائل، وہ احکام، وہ عقائد جن پہ مسلمانوں کا اتفاق ہے، انہیں مضبوطی سے تھام لینا چاہیے اور ان سے اعراض نہیں کرنا چاہیے. جو اعراض کرے گا وہ خود بھی گمراہ ہوگا، اوروں کو بھی گمراہ کرے گا. اور ایسا شخص جو ہے وہ شیطان ہے، مرید ہے، سرکش ہے، اس امت کا شیطان ہے، اس امت کا سرکش ہے. یہ الفاظ کتاب کے مؤلف نے ایک ایسے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، کہ یہ شیطان سرکش کو پکار رہے ہیں، اس سے دعائیں کر رہے ہیں. لعنہ اللہ، اللہ اس شیطان پہ لعنت کر چکے ہیں. وقال، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقال، اور اس شیطان نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لوں گا، یعنی کہ ان کو گمراہ کروں گا، انہیں اپنا پیروکار بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں آرزویں دلاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں گمراہی اختیار کرنے کے بارے میں ترغیب دوں گا، آرڈر دوں گا.
فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میری بات مان کر وہ کئی جانوروں کے کان کاٹ دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جانور غیر اللہ کے لیے مخصوص ہیں، یہ بتوں کے نام پہ ہیں، ان کے اوپر سوار ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ یہ شیطان ہے جس کی خواہش رہتی ہے کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں۔ اس لیے کتاب کے مؤلف نے کہا ہے کہ جو انسانوں میں سے یہ طریقہ اختیار کرے، جان بوجھ کر حق کی مخالفت کرے، تو وہ گمراہ بھی ہے، گمراہ کرنے والا بھی ہے، شیطان بھی ہے، اور سرکش قسم کا شیطان ہے۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اس کے اوپر واجب ہے جو اس شیطان کو پہچان لے، اس گمراہ شخص کو پہچان لے، واجب کیا ہے کہ ان یحذر الناس منہ، کہ لوگوں کو اس کے بارے میں خبردار کرے، لوگوں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرے، وَيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ قِصَّتَهُ، اور لوگوں کے لیے اس کا معاملہ کیا ہے واضح کرے، بتائے کہ یہ گمراہ ہے، بتائے کہ یہ گمراہ کرنے والا ہے، بتائے کہ یہ شیطان ہے، بتائے کہ سرکش ہے، تاکہ لوگ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں، تاکہ لوگ اس کے جال میں نہ پھنسیں، لِأَلَّا يَقَعَ فِي بِدْعَةِ أَحَدٌ، تاکہ اس کی بدعت میں کوئی بھی واقع نہ ہو، کیونکہ جو اس کی بدعت میں واقع ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ تو ان آخری الفاظ سے پتہ چلا کہ آپ کے سامنے جب دین میں کوئی بدعت داخل کی جا رہی ہو تو وہاں پہ خاموشی اختیار کرنا مناسب نہیں ہے، کلمہ حق کہنا ہوگا، لوگوں کو خبردار کرنا ہوگا، بدعت سے لوگوں کو روکنا ہوگا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 10، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَاعْلَمْ رحمک اللہ، یہ بات بھی آپ جان لیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، کہ انہ لا یتم اسلام عبد حتی یکون متبعا مصدقا مسلما۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ یہ بات جان لو، کسی بھی بندے کا اسلام مکمل نہیں ہوگا، کوئی بھی بندہ صحیح معنوں میں اسلام پہ عمل کرنے والا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ متبع بن جائے۔ کیا مطلب؟ پیروی کرنے والا بن جائے کتاب و سنت کی، یعنی کہ بدعتوں سے بچے، متبع بنے، مبتدع نہ بنے، کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا بنے، دین میں نئی چیزیں داخل کرنے والا نہ بنے، مصدقاً تصدیق کرنے والا بنے، کتاب و سنت میں جو بھی بات آئی ہے اس کی تصدیق کرنے والا بنے، شکوک و شبہات میں واقع ہونے والا نہ بنے، مسلماً کتاب و سنت کے احکام کے سامنے، مسائل کے سامنے، عقائد کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنے، ہر بات کو ماننے والا بنے، اعتراض کرنے والا، بحث و مباحثہ کرنے والا نہ بنے۔ فمن زعم، تو جو یہ خیال کرے انہ بقی شیء من امر الاسلام، کہ دین اسلام میں سے کوئی چیز باقی رہ گئی ہے، لم یکفینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کے معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہمارے لیے کافی نہیں ہیں، فقط کذبہم، تو یقیناً اس نے ان کی تکذیب کی ہے، انہیں جھوٹا قرار دیا، کن کو؟ صحابہ کرام کو۔ وَكَفَى بِهِ فُرْقَةً وَطَعْنًا عَلَيْهِمْ، اور یہ چیز کافی ہے امت کو تقسیم کرنے کے اعتبار سے اور صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کے اعتبار سے۔ وَهُوَ مُبْتَدِعٌ، اور ایسا آدمی بدعتی ہوگا، ضال، گمراہ ہوگا، مضل، گمراہ کرنے والا ہوگا، محدث فی الاسلامی، اسلام میں ایسی چیز داخل کرنے والا ہوگا جو اسلام میں سے
نہیں ہے، جو اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ کتاب کے مؤلف نے امام بربہاری نے خبردار کیا ہے کہ آپ سچے پکے مسلمان کیسے بن سکتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ سچے پکے مسلمان تبھی بن سکتے ہیں جب آپ کیا بن جائیں؟ کتاب و سنت کے متبع بن جائیں۔ جو بھی کتاب میں آئے مان لیں، جو بھی حدیث میں آئے مان لیں۔ مصدقاً جو بھی آپ کو بتایا جائے اس کی آپ تصدیق کریں، مسلماً اسے آپ تسلیم کر لیں۔ یہ تینوں الفاظ قابل غور ہیں۔ پہلا لفظ کیا بولا ہے کہ آپ کیا بن جائیں؟ متبع، یعنی کہ دین اسلام میں کبھی بھی کوئی بدعت داخل نہ کریں، کسی بدعت پہ آپ عمل نہ کریں۔ مثال کے طور پہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نہیں اپنائیں گے۔ 10 محرم کو یوم غم کے طور پہ منانا، جلوس نکالنا، ماتم کرنا، یہ کام آپ نہیں کریں گے۔ کوئی فوت ہو جائے تو تیجا، 7واں، 40واں برسی، ایسی تقریبات کا آپ اہتمام نہیں کریں گے۔ 11ویں، اس سے آپ اجتناب کریں گے۔ یہ چند مثالیں ہیں جو میں نے پیش کی ہیں آپ کے سامنے بدعت کے طور پہ۔ اور مصدقاً کتاب و سنت میں جو بھی خبر آئی ہے آپ اسے مانیں گے۔ کتاب و سنت میں بھی بتایا گیا کہ انسان کا آغاز کس سے ہوا؟ آدم علیہ السلام سے، اور آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا گیا؟ مٹی سے۔ بعد میں آنے والے سائنسدانوں نے، آج کل کے سائنسدانوں نے نئے نئے نظریات پیش کیے ہیں۔ تو جو مسلمان ہوگا وہ ان نظریات کو نہیں مانے گا، ان اخبار کو اور ان معلومات کو مانے گا جو اللہ نے بیان کی ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے اپنی اقوام کے ساتھ کیا اختلافات ہوئے، کیا کیا ان پہ آزمائشیں آئیں۔ ان میں سے ہر بات کو ماننا ضروری ہے۔ جو کسی ایک بات کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو کہے میں موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو کہے میں نوح علیہ السلام کو مانتا ہوں کہ وہ آئے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نامی کو آدمی آئے تھے میں نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایسے ہی مستقبل کی پیشین گوئیاں، مستقبل کی خبریں، مسلمان وہ ہوگا جو مانے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں، قیامت کے قریب نازل ہوں گے، دجال آئے گا، دجال کو قتل کرنے والے کون ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، ہمارے ان کے درمیان بہت بڑی دیوار قائم کر دی گئی ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ اس دیوار کو توڑتے ہوئے، سوراخ کرتے ہوئے اس جانب آ جائیں گے اور تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ تو ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایک جانور زمین سے نکلے گا، پیدا نہیں ہوگا بلکہ زمین سے نکلے گا۔ اخرجنا لهم دابۃ من الارض، لوگوں سے کلام کرے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ دونوں باتیں ہی عجیب ہیں، جانور کا کہاں سے نکلنا؟ زمین سے، اور یہ بھی عجیب ہے کہ لوگوں سے بات چیت کرے گا، لیکن ہم اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اچھا مسلمان وہ ہے جو اللہ کی ہر بات پہ یقین کر لے، نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ حدیث کو مان لے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، مان لے کہ ایک دن ہر انسان کو قبر سے نکالا جائے گا، اٹھایا جائے گا، مان لے کہ جنت اور جہنم موجود ہیں، مان لے کہ روز قیامت ترازو قائم کیا جائے گا جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، مان لے کہ روز قیامت ایک حوض ہوگا جو بہت بڑا ہوگا، 1 مہینے کے سفر کیا جائے تو اس سے بھی کہیں بڑا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں جو مان لے وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے، اور اس کا اسلام مکمل ہوگا۔ مسلماً، تیسرے نمبر پہ یہ کہ قرآن و حدیث میں جو بات آئی ہے اس کو آپ تسلیم کر لیں،
کہا گیا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، آپ اس کو مانیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کاٹنا چاہیے۔ جب یہ بتایا گیا کہ اسلام کا یہ نظام ہے کہ شادی شدہ بدکاری کرے تو اس کو پتھر مار مار کر سنسار کر دو، ہلاک کر دو، ختم کر دو، آپ ایمان لائیں اور کہیں بالکل صحیح کہا گیا۔ آپ کے دل میں بھی اس بارے میں کوئی تردد نہ ہو، کوئی شک و شبہ نہ ہو، یہ ہے اچھا مسلمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ تیرے رب کی قسم یہ لوگ صحیح معنوں میں مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو جج نہ مان لیں، پھر جو آپ فیصلہ سنائیں اس فیصلے کو دل و جان سے قبول نہ کر لیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اگر اس فیصلے کے بارے میں دل میں تردد رہے، شریعت کے کسی حکم کے بارے میں دل میں شک و شبہ رہے، اعتراض رہے، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ بَقِيَ شَيْءٌ مِّنْ أَمْرِ الْإِسْلَامِ، جو یہ خیال کرے کہ دین اسلام میں سے کوئی چیز رہ گئی ہے جس کے معاملے میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ہمارے لیے کافی نہیں ہے، تو اس نے ان کی تکذیب کی ہے۔ کیا مطلب ہے اس عبارت کا؟ دین مکمل نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے دین مکمل نازل کیا، نبی علیہ السلام نے بھی دین مکمل دیا، لیکن صحابہ کرام نے مکمل دین نہیں پہنچایا، تو ایسا آدمی صحابہ کرام کو جھوٹا قرار دے رہا ہے، ان کو غلط قرار دے رہا ہے، ان پہ بہت بڑی تہمت لگا رہا ہے، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ صحابہ کرام نے مکمل دیانت سے، ایمانداری سے پورے کا پورا دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ صحابہ کرام نے دین کی ایک ایک چیز ہم تک پہنچائی، نقل کی۔ آپ کے سامنے 2-3 روایات رکھوں گا جن سے پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام نے اس معاملے میں کتنی احتیاط کی ہے۔ پہلے نمبر پہ بخاری شریف حدیث نمبر 160، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور بتایا کہ یہ وضو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے۔ پھر کہا الا احدثکم حدیثا لولا آیۃ ما حدثتکموہ، تمہیں ایک حدیث نہ بتاؤں؟ اگر قرآن کریم کی ایک آیت نہ ہوتی تو یہ حدیث میں تمہیں کبھی بھی نہ بتاتا۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے جب بھی کوئی آدمی اچھی طرح وضو کرے اور پھر نماز پڑھے، اس سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھی طرح وضو کریں اور نماز پڑھیں، کیا ہو جائے گا؟ آپ کے گناہ معاف۔ جناب عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں بتانا نہیں چاہتا ہوں لیکن میں بتاؤں گا قرآن کریم کی وجہ سے۔ تو بتانا کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ کہیں تم لوگ اس حدیث پہ اعتماد کر کے دھوکے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم سمجھو کہ وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، گناہ معاف ہو گئے، اب چاہے ہم زنا کرتے رہیں، بدکاری کرتے رہیں، شراب پیتے رہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث کہیں تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، مغالطے میں نہ ڈال دے، اس وجہ سے سوچتا ہوں کہ حدیث بیان نہ کروں، لیکن بیان کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159، کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ ہدایت کو چھپاتے ہیں،
جبکہ ہم نے اپنی ہدایت کو واضح کر دیا، ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تو جناب عثمان بن عفان نے اس لعنت سے بچنے کے لیے، اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی اس وارننگ سے بچنے کے لیے وہ حدیث بھی بتا دی جو بتاتے ہوئے وہ سمجھتے تھے کہ کئی لوگ جو ہیں کہیں دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ دوسرے نمبر پہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف حدیث نمبر 29 فوت ہونے والے ہیں۔ کون فوت ہونے والے؟ عبادہ بن صامت، اور کہتے ہیں اللہ کی قسم کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہو اور تمہیں بتائی نہ ہو، سوائے ایک حدیث کے، اور وہ حدیث بھی آج میں تمہیں بتا دوں گا کیونکہ موت نے میرا گھیراؤ کر لیا ہے، میرا آخری وقت آ چکا ہے، یہ ان کی مراد ہے۔ پھر حدیث بتائی، کیا حدیث؟ کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جو توحید و رسالت کی گواہی دے، جو اس بات کا اعلان کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کا اعلان کرے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ اب اس سے کیا پتا چلا کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، کلمہ شہادت پڑھ لیا، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، یعنی کہ اسے جہنم میں بالکل نہیں ڈالا جائے گا۔ اب ممکن ہے کہ کئی لوگ اس حدیث کی وجہ سے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں، دھوکے میں مبتلا ہو جائیں، جبکہ دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے بہت سے مسلمان توحید پہ ہونے کے باوجود کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو پھر اس حدیث میں جو آیا کہ اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، کسی نہ کسی دن جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ جائے گا۔ یا اس سے مراد وہ شخص ہے جس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا اور موت آ گئی، کلمہ پڑھنے کے بعد اسے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کا موقع نہیں ملا۔ بہرحال میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ جناب عثمان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث میں نہ بتاتا لیکن قرآن کی آیت کی وجہ سے بتا رہا ہوں۔ عبادہ بن صامت کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں سب حدیثیں بتا دی ہیں سوائے ایک حدیث کے، وہ بھی آج میں بتا کے جاؤں گا، فوت ہونے سے پہلے وہ بھی بتا کے جاؤں گا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی امانت، ان کی دیانت۔ تیسری حدیث جناب ابو ہریرہ، بخاری شریف حدیث نمبر 118۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ اتنی حدیثیں بیان کرتا ہے، اتنی زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے۔ تو کہا اگر قرآن کریم کی 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں تمہیں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ پھر تلاوت کی اس آیت کی کہ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم۔ خلاصہ کلام کیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو حق کو چھپائے گا اس پہ اللہ کی لعنتیں نازل ہوں گی۔ تو قرآن کریم کی اس وعید اور وارننگ کی وجہ سے میں تمہیں حدیثیں سناتا رہوں گا چاہے تم لوگ میرے اوپر اعتراض کرتے رہو، اور اگر قرآن کریم کی یہ آیت نہ ہوتی تو میں حدیثیں نہ سناتا، ایک حدیث بھی نہ بتاتا تمہیں۔ تو ان 3 روایات سے کیا پتا چلا کہ صحابہ کرام نے وہ دین جو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا اور لیا امت تک پہنچایا، اور اس معاملے میں ذمہ داری کا ثبوت دیا، کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں برتی۔ تو اسی لیے کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں کہ جو یہ خیال کرے
کہ دین اسلام میں سے کوئی چیز رہ گئی ہے، اس چیز کے بارے میں صحابہ کرام ہمارے لیے کافی نہیں ہے، فقط کذبہم، تو ایسے آدمی نے صحابہ کرام کی کیا کی ہے؟ تکذیب کی ہے، ان کو جھوٹا قرار دیا ہے، جبکہ صحابہ کرام تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حق پہنچا دیا، احادیث بیان کر دی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ وَكَفَى بِهِ فُرْقَةً، ایسا شخص، اور یہ چیز کافی ہے کس لحاظ سے؟ امت کو تقسیم کرنے کے لحاظ سے، یعنی کہ یہ کہنا کہ صحابہ کرام نے مکمل دین ہم تک نہیں پہنچایا، کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، یہ سوچ، یہ نظریہ امت کو تقسیم کرنے کے لحاظ سے کافی ہے۔ صحابہ اس سوچ کی وجہ سے، اس نظریے کی وجہ سے، اس نعرے کی وجہ سے لوگ تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک طرف وہ ہوں گے جو صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے والے ہیں، جو کہیں گے صحابہ کرام نے ایک ایک چیز پہنچا دی ہے، اور دوسری جانب وہ ہوں گے جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، جو کہتے ہیں کہ انہوں نے پورا دین نہیں پہنچایا، انہوں نے آل بیت کے بارے میں حدیث چھپا لی، انہوں نے جناب علی کی خلافت کے بارے میں حدیث چھپا لی، اس سے کیا ہوگا؟ امت کیا ہوگی؟ تقسیم ہوگی۔ تو یہ چیز کافی ہے امت کو تقسیم کرنے کے اعتبار سے، وَطَعْنًا عَلَيْهِمْ، اور ان پہ طعن و تشریح کے اعتبار سے، یعنی کہ یہ ان کی عزت پہ حملہ ہے، ان کی حرمت پہ حملہ ہے۔ وَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌ مُضِلٌ، ایسا شخص بدعی ہے، گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے، وہ دین اسلام میں نئی چیزیں داخل کرنا چاہتا ہے جو دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ کیسے؟ جب آپ کہیں گے کہ صحابہ کرام نے مکمل دین نہیں پہنچایا، کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، تو اب یہ کمی کون پوری کرے گا؟ یہ بعد والے یہ کمی پوری کریں گے، وہ نئی چیزیں داخل کریں گے، دین میں شامل کریں گے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں امام بربہاری کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کرام نے مکمل دین ہم تک نہیں پہنچایا، وہ نمبر ایک انہیں جھوٹا قرار دے رہا ہے صحابہ کرام کو، نمبر دو امت کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نمبر تین ان پہ طعن و تشنیع کر رہا ہے، نمبر چار وہ بدعی ہے، گمراہ کرنے والا ہے، وہ دین اسلام میں ایسی چیزیں داخل کرنا چاہتا ہے جو دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 11، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَاعْلَمْ رحمك اللہ انه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الامثال ولا تتبع فيها الاهواء بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف۔ یہ بات جان لو، رحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، کہ سنت میں کوئی قیاس نہیں ہے، سنت میں کوئی قیاس نہیں ہے، اور نہ ہی سنت کے لیے مثالیں بیان کی جائیں گی، اور نہ ہی سنت کے معاملے میں خواہشات نفس کی پیروی کی جائے گی، بلکہ سنت کیا ہے؟ وہ تصدیق کرنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی، بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی وضاحت کے، اور نہ ہی یہ کہا جائے گا کہ لما کیوں، اور نہ ہی یہ کہا جائے گا کیسے۔ یہاں پہ کتاب کے مؤلف نے کہا ہے کہ سنت میں قیاس نہیں ہے، یہ ان کا پہلا جملہ ہے۔ قیاس کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسری چیز۔ قیاس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کا حکم ہمیں معلوم نہیں ہے، اسے ہم ملاتے ہیں کسی ایسی چیز کے ساتھ جس کا حکم شریعت نے بتایا ہے، اور دونوں چیزوں میں مشابہت پائی جاتی ہے، دونوں چیزوں میں ایک جیسی علت پائی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سنت میں قیاس نہیں ہے۔ سنت سے مراد آپ کیا لیں گے؟
سنت سے مراد یہاں پہ عقیدہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ عقیدے میں قیاس نہیں چلتا. عقیدے میں قیاس نہیں چلتا. قیاس کہاں چلتا ہے؟ حلال و حرام میں، احکام میں، مسائل میں. عقیدے میں قیاس نہیں چلتا. کوئی مثال سنت کا دوسرا معنی کیا آپ لے سکتے ہیں؟ دوسرا معنی پورا دین. سنت سے مراد کیا؟ پورا دین، پوری شریعت. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری شریعت میں قیاس نہیں ہے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ پھر ہمیں وضاحت کرنا پڑے گی کہ کتاب کے مؤلف کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا قیاس نہیں ہے جس کے ذریعے کتاب و سنت کی مخالفت کی جائے، جی اضافہ کی. ورنہ تو قیاس موجود ہے. بہت سی احادیث میں آپ کو قیاس ملے گا. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جسے امام بخاری اور مسلم دونوں روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا اللہ کے رسول ان امی ماتت، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، وعلیہا صوم شہر، اور ان کے ذمے 1 مہینے کے روزے تھے. افاقضیہ عنہا، کیا میں 1 مہینے کے روزوں کی قضا ان کی طرف سے دے دوں؟ یہ 1 مہینے کے روزے ان کی طرف سے میں رکھ لوں؟ فقال، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کان علی امک دین، اگر تمہاری ماں کے ذمے کوئی قرضہ ہوتا، اکنت قاضیہ عنہا، کیا تو اس قرضے کو ادا کرتا؟ قال نعم، اس آدمی نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا فدین اللہ احق ان یقضی، اللہ کا قرض اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کو ادا کریں. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے روزوں کو قیاس کیا ہے کس پہ؟ قرض پہ. قرض پہ قیاس کیا ہے کہ جیسے میت کی طرف سے قرض ادا کیا جائے تو ادائیگی ہو جائے گی، ایسے ہی میت کے ذمے جو روزے ہیں وہ اگر وارث رکھیں گے تو وہ رکھنا کیا ہوگا؟ درست ہوگا. امام نووی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں فیہ اثبات صحت القیاس، اس حدیث سے پتہ چلا کہ قیاس بالکل ٹھیک ہے، ان کے قیاس کو قبول کیا جائے گا. تو مسائل ہمیں کہاں سے معلوم ہوتے ہیں؟ قرآن سے، حدیث سے اور قیاس سے، اجماع سے. مثال کیا ہے اس کی؟ قیاس کی مثال نبیذ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جی یعنی کہ آپ کھجوروں کو بھگو کر پانی میں رکھ دیں رات کے وقت، جی اور صبح وہ جو پانی ہے اس میں ان کھجوروں کو آپ گھول لیں، جی تو یہ کیا بن چکا ہے؟ یہ نبیذ بن چکا ہے. اب اگر نبیذ میں نشہ پیدا ہو جائے تو کیا اسے پینا جائز ہے یا ناجائز؟ ناجائز. تو آپ نبیذ کو قیاس کریں گے کس پہ؟ شراب پہ. شراب کا حکم شریعت نے واضح طور پہ بتایا ہوا ہے جی. تو آپ نبیذ کو قیاس کریں گے کس پہ؟ شراب پہ. علت کیا ہے نشے کا ہونا؟ کہ شراب کو حرام کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ نشہ ہوتا ہے. تو جب نبیذ میں نشہ موجود ہے تو یہ بھی حرام ہے. بالکل. آج طرح طرح کی نئی چیزیں آ چکی ہیں جن میں کیا ہوتا ہے؟ نشہ ہوتا ہے. تو آپ انہیں قیاس کر سکتے ہیں کس پہ؟ شراب پہ. اگرچہ اس قیاس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہوا ہے کہ کل مسکر حرام. کبھی آپ نے فرمایا کل مسکر خمر،
ہر نشاور چیز کیا ہے؟ شراب ہے، اور ہر نشاور چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ نئی چیزیں قیاس کے ذریعے حرام ہے، ہم کہیں گے یہ تو حدیث کے ذریعے حرام ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں کہ سنت میں قیاس نہیں ہے، ان کی مراد ہے قیاس فاسد، جو کتاب و سنت کے مقابلے میں ہو۔ اب میں اس کی مثال دینا چاہوں گا۔ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ کیا کوئی عورت، کوئی لڑکی باپ کی اجازت کے بغیر، ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کر سکتی ہے؟ لڑکا تو کر سکتا ہے۔ لڑکا اگر باپ سے پوچھے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح ٹھیک ہوگا، لیکن کیا لڑکی بھی کر سکتی ہے؟ یہ سوال کیا گیا کسی مفتی صاحب سے، تو مفتی صاحب کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ دلیل کیا دی؟ کہتے ہیں قیاس کریں آپ کس چیز پہ؟ کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا لڑکی کوئی چیز خریدنا چاہے خرید سکتی ہے، گاڑی خریدنا چاہے خرید سکتی ہے، باپ کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہے؟ لے سکتی ہے، سب مانتے ہیں لے سکتی ہے، جب اس کے اپنے پیسے ہوں۔ اپنی گاڑی کو بیچ سکتی ہے؟ جی ہاں بیچ سکتی ہے۔ اپنے برتن خرید سکتی ہے؟ جی خرید سکتی ہے۔ بیچ سکتی ہے؟ جی بیچ سکتی ہے۔ تو قیاس یہ ہے کہ جیسے عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کوئی چیز خریدے یا بیچے، ایسے اس کو یہ بھی حق ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے۔ یہ کیا قیاس؟ اور یہ قیاس بظاہر بہت خوبصورت ہے، لیکن یہاں پہ ہم اس قیاس کو کیا کہیں گے؟ قیاس فاسد، غلط قیاس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث کے مقابلے میں ہے، قرآن کے مقابلے میں ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہتی ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، کہ جو بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی تو اس کا نکاح کیا ہوگا؟ باطل ہوگا، باطل ہوگا، باطل ہوگا۔ اب حدیث بالکل واضح ہے اس معاملے میں، تو پھر حدیث کے مقابلے میں ہم قیاس کیوں کریں؟ اگر قیاس کریں گے تو یہ قیاس کیا کہلائے گا؟ قیاس فاسد کہلائے گا۔ تو کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں کہ سنت میں قیاس نہیں ہے۔ سنت کا معنی اگر ہم کرتے ہیں عقیدہ، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ کسی قسم کا قیاس نہیں ہے، عقیدے کے مسائل قیاس سے ثابت نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہم لیتے ہیں سنت سے مراد پورا دین، تو پھر قیاس سے مراد یہ ہے کہ قیاس فاسد نہیں ہے۔ ایسا قیاس نہیں ہے کہ جس سے مقابلہ کیا جا رہا ہو قرآن کا اور حدیث کا۔ جی ولا تضرب لها الامثال، اور نہ ہی سنت کے لیے مثالیں بیان کی جائیں گی۔ کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام کی احادیث کو رد کرنے کے لیے مثالیں بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر مثالیں بیان کرنے کا مطلب اس حدیث کو سمجھنا ہے یا اس پہ عمل کرنے کی ترغیب دینا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن جب مثالیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہو حدیث کو ریجیکٹ کرنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ کتاب کے مؤلف نے یہ 3 جملے کہ لیس فی السنۃ قیاس، کہ سنت میں قیاس نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے مثالیں بیان کی جائیں گی، اور نہ ہی اس معاملے میں خواہشات نفس کی پیروی کی جائے گی، یہ 3 جملے امام احمد بن حنبل سے لیے ہیں۔ کہاں سے لیے؟ امام احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے عقیدہ کے موضوع پہ اصول السنہ، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ولیس فی السنۃ قیاس ولا تضرب لها الامثال ولا تدرك بالعقول ولا الاهواء
انما هو الاتباع وترک الهوى. امام احمد کیا کہتے ہیں کہ سنت میں قیاس نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے مثالیں بیان کی جائیں گی اور نہ ہی عقل کے ذریعے اس کو پایا جا سکتا ہے. اور امام احمد بن حنبل نے، امام بربہاری نے، دونوں نے یہ الفاظ کہاں سے لیے؟ یہ انہوں نے لیے ہیں جناب ابو ہریرہ سے. کس سے لیے؟ جناب ابو ہریرہ سے. حوالہ ہے ابن ماجہ کا، روایت نمبر، حدیث نمبر 4085 485. یہ کیا روایت ہے جی؟ دھیان سے سنیے گا. ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی کہ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توضؤوا مما غیرت النار، کہ ہر اس چیز کی وجہ سے وضو کرنا پڑے گا جو آپ نے کھائی ہے، جبکہ وہ چیز ایسی ہے کہ اسے آگ میں پکایا گیا، آگ کے اوپر پکایا گیا. تو آگ کے ذریعے جو چیز تیار کی گئی ہے وہ جب آپ کھائیں گے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا. یہ حدیث کس نے بیان کی؟ جناب ابو ہریرہ نے. جی. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا اس موقع پہ اتوضأ من الحمیم، جی. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر میں گرم پانی پیوں تو مجھے وضو کرنا پڑے گا؟ عبداللہ ابن عباس کا موقف کیا تھا؟ ان کا موقف یہ تھا کہ جو چیزیں آگ کے ذریعے پکتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، ان کے کھانے کی وجہ سے نیا وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی کر لے تو اچھی بات ہے، لیکن نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ پہلے وضو کیا کرتے تھے جب آپ کو ایسی چیز کھاتے جو آگ پہ پکی ہو، آگ پہ تیار کی گئی ہو. بعد میں آپ نے ان چیزوں کے کھانے کی وجہ سے وضو کرنے کو ترک کر دیا. یہی آپ کا آخری عمل ہے. تو آخری عمل یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز کھائی ہے، چاہے وہ آگ پہ تیار ہوئی ہو، اس کی وجہ سے وضو نہیں کرنا پڑے گا. البتہ اونٹ کے گوشت کا معاملہ الگ ہے، اس قسم کی چیزوں کا معاملہ الگ ہے. لیکن اس وجہ سے کہ آگ پہ تیار ہوئی ہے وضو کرنا پڑے گا، ایسا شریعت میں اب نہیں ہے. لیکن جناب ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ توضؤ مما غیرت النار، جب بھی آپ کو ایسی چیز کھائیں جو آگ پہ تیار ہوئی ہے، آگ پہ پکی ہے، آگ پہ اسے بھونا گیا ہے، تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا. تو عبداللہ بن عباس جناب ابو ہریرہ سے حدیث سن کے کیا کہتے ہیں آگے سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں گرم پانی پیوں تو اس کی وجہ سے میں کیا کروں؟ وضو کروں. تو ابو ہریرہ نے کہا اس موقع پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ابن اخی، او میرے بھتیجے، اذا سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا فلا تضرب له الامثال، جب آپ نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث سن لیں تو اس حدیث کو ریجیکٹ کرنے کے لیے مثالیں بیان نہ کریں. مثال کیا دی تھی کہ کیا میں گرم پانی پیوں تو وضو کروں؟ جی. تو جناب ابو ہریرہ اس پہ ناراض ہوئے ہیں. موقف جو تھا وہ عبداللہ بن عباس کا ٹھیک تھا، لیکن جو اصول بیان کیا ابو ہریرہ نے وہ بڑا شاندار ہے کہ حدیث کو ریجیکٹ کرنے کے لیے مثالیں دینا یہ درست نہیں ہے. ہاں، حدیث کو سمجھنے کے لیے مثال دی جا سکتی ہے،
حدیث کو ریجیکٹ کرنے کے لیے نہیں، حدیث میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے مثالیں دینا یہ غلط ہوگا۔ تو کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں کہ سنت میں کوئی قیاس نہیں ہے اور سنت کے لیے مثالیں بیان نہیں کی جائیں گی۔ وَلَا تُتَّبَعُ فِيهَا الْأَهْوَاء، اور اس معاملے میں خواہشات نفس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ یعنی کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور شریعت کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ معاملہ خواہشات نفس والا کریں کہ جس عقیدے کو آپ کا دل مانے وہ ٹھیک، جس حدیث کو آپ کی عقل مانے وہ ٹھیک، باقی حدیث کا آپ انکار کر دیں، باقی عقائد کا آپ انکار کر دیں، یہ غلط ہے۔ آپ کہیں جی میری عقل نہیں مانتی، میرا دل نہیں مانتا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے، تو یہ آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ خواہشات نفس کی۔ آپ کہتے ہیں جی ایک حساب کتاب ہونا ہے آخرت کے دن، جنت جہنم کے فیصلے اس وقت ہوں گے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، میں نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی۔ تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اپنی خواہشات نفس کے پیچھے نہ لگیں۔ سنت کے معاملے میں خواہشات نفس کی پیروی نہیں کی جائے گی، بلکہ پیروی اس کی جائے گی جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس دین کی، اس کلام کی، اس دین کی جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص میں آیت نمبر 50 میں فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں، فَاعْلَمْ، تو آپ یہ بات جان لیں، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ یہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات نفس کی، اپنی مرضیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے کتاب و سنت کے سامنے سر نہیں جھکایا، ان کا موقف یہ ہے کہ جو میرا دل مانے گا وہ دین ہے، جو میری عقل مانے وہ دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ آپ کی بات کو قبول نہ کریں تو جان لیں کہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا معبود، اپنا رب کس کو بنایا ہوا ہے؟ اپنی خواہشات نفس کو۔ تو یہ نہایت خطرناک ہے۔ مسلمان وہ ہے جو ایک موقف رکھتا تھا، ایک نظریہ رکھتا تھا، لیکن جو ہی قرآن سنا اس کے خلاف ہے، حدیث سنی اس کے خلاف ہے، اپنے نظریے کو چھوڑ دیا، اپنے پرانے عقیدے کو چھوڑ دیا، اپنی ضد کو چھوڑ دیا، اپنی غیرت کو چھوڑ دیا۔ بل هو التصدیق بآثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کام کیا کرنا ہم نے؟ تصدیق کرنی، نبی علیہ السلام کے آثار، آپ کے اقوال، آپ کی احادیث کی تصدیق کرنی ہے، ان پہ ایمان لانا ہے، آپ سے ثابت شدہ ایک ایک حدیث کو سچا ماننا ہے۔ اور تصدیق بھی کیسے کرنی ہے؟ بلا کیفین، بغیر کسی کیفیت کے اور بغیر کسی وضاحت کے۔ کیا مطلب؟ کیسے جی؟ اس سے کیا فائدہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دین نے کہا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں میں نہیں مانتا، نہیں مجھے مطمئن کریں جی۔ اور نہ ہی کہا جائے گا لما، کیوں اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ ایک ہے کیوں اس لیے کہ میں ایمان لے آیا، 100% لے آیا، لیکن اس کی حکمت جاننا چاہتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک ہے کیوں اعتراض کے انداز میں، کس لیے حکم دیا گیا کہ جناب آپ چور کا ہاتھ کاٹ ڈالیں؟ کس لیے حکم دیا گیا کہ آپ زنا کرنے والے کو سنسار کر کے مار ہی دیں؟ کس لیے لڑکی کے معاملے میں اتنی سختی ہے؟ ہم لڑکیاں کہتی ہیں آج کل کی یونیورسٹی کی لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں، ہمارے اوپر یہ پابندی کیوں کہ ہم اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی؟ کیوں؟ وضاحت پیش کریں۔ تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں یہ نہیں کہا جائے گا حدیث کے مقابلے میں کہ کیوں اور کیسے اور کس طرح۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ وہ کامیاب ہے جو آنکھیں بند کر کے مان لی۔
جو آنکھیں بند کر کے مان لے وہ کامیاب ہو گیا، اور جو کہے مجھے مطمئن کرے میں پڑھا لکھا ہوں، میں عقل مند ہوں، کیوں؟ کس لیے؟ اس نے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ گمراہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کو ٹھیک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور احادیث کی کتب، تفسیر کی کتب، عقیدے کی کتب پیار و محبت سے سمجھنے کی توفیق دے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔